سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, تو ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو. شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ میں بہت اچھا ہوں, سردی منا رہا ہوں لاہور کی. ٹھنڈی ٹھنڈی مارننگ میں بہت کوئی گرم گرم سی خبریں ہمارے تک گرم سی خبریں تو انہوں نے سنا دی نا عظیم نے. اچھا, پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے تھوڑا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو. جی, ایک وقتی طور پہ بوسٹ تو ملا ہے, ایک مورال بوسٹنگ بھی ہے ان کے ورکرز کے لیے, ان کے امیدواروں کے لیے پی ٹی آئی کے, کہ ان کو ایک گو مگو کی کیفیت میں ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اور ظاہر ہے کہ نشان سے عام لوگ جو ہیں, پاکستان کی آدھی آبادی تقریباً ناخواندہ ہے, وہ نشان دیکھ کر ہی ووٹ ڈالتے ہیں, اور ان کے 2.25 کروڑ ووٹر تھے پچھلے الیکشن میں, تو ان سب کو ڈس انفرینچائز تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے حق رائے دہی سے اس طرح محروم ہو جائیں کہ جب ان کا نشان ہی موجود نہ ہو بیلٹ پیپر پہ. تو ایک آرگیومنٹ یہ ہے. اور لیکن سن رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے شاید سپریم کورٹ چلا جائے, تو اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر تو تحریک انصاف کو نشان نہیں ملتا تو اس سے الیکشن کی ساکھ پہ اثر پڑے گا, برا اثر پڑے گا, عالمی سطح پہ بھی پڑے گا. اور پاکستان میں تو لوگوں کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت جو ہے حالات بہت مشکل ہیں, اور ان کے جس طرح سے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا گیا, بعد میں پھر ان کو ان کے مسترد کیے گئے ہول سیل ریٹرننگ افسروں کے ہاں, پھر بعد میں ان کو الیکشن ٹریبیونلز نے کسی حد تک اجازت دے دی. تو تمام حالات جو ہیں نہ مساعد ہیں نہ موافق ہیں پی ٹی آئی کے, اور ان کو تقریباً ایک طرح سے پیرالائز کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو. الیکشن کمیشن کی جانب سے آج یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر ایک نئی حکمت عملی کے لیے ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے. جی, تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہی ہوگی کہ بھئی سپریم کورٹ جائیں یا نہ جائیں, کیونکہ اب 2 دن تو رہ گئے ہیں فائنل ہونے میں لسٹوں میں. آج 11 تاریخ ہے, 13 کو فائنل ہونی ہے. تو اگر اب یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں, سپریم کورٹ سے کوئی نیا آرڈر آ جاتا ہے, تو پھر تو اس سے الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے کی ان کے نشان پہ اجازت دی جائے, ورنہ اگر نہ دی گئی, فرض کریں سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ ریورس ہو گیا, تو پھر ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ کسی اپنی اتحادی جماعت کے الیکشن کے اوپر الیکشن لڑ لیں, جیسے مولانا شیرانی ہے, صاحبزادہ حامد رضا 13 تاریخ کے بعد کوئی چانس نہیں بچے گا. ہاں, تو پھر تو الیکشن ڈیلے ہوں کسی حد تک, اگر وہ تو ایک نئے سرے سے سارا معاملہ شروع ہو جائے گا. تو زیادہ امکان یہی ہے کہ 13 تاریخ کے بعد پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو نان صاحب, ایک اور خبر جو عدالت سے یہی آئی کہ جسٹس مزار اکبر نقوی نے جو استعفیٰ دیا ہے, جی, اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس استعفے کو؟ کیا صدر پہ لازم ہے کہ وہ استعفے کو قبول کریں گے؟ ہاں, عام طور پہ تو قبول کر لیا جاتا ہے, اور جب وہ جج صاحب جو ہیں خود کہہ رہے ہیں, اور یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ اگر کسی جج پہ بہت سنگین الزامات ہوں اور وہ سمجھے کہ میں گریسفلی ایگزٹ کر جاؤں, تو وہ الزامات ڈراپ کر دیا جاتا ہے, وہ چارجز واپس لے لیے جاتے ہیں, اور پھر ان کی پینشن اور تمام مراد کارروائی آگے نہیں بڑھتی. تو ماضی میں تو روایت یہی رہی ہے. اب چونکہ پاکستان ہے, یہاں پہ نئی نئی روایتیں قائم ہوتی رہتی ہیں, تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن مظاہر علی نقوی صاحب پر کچھ الزام یہ تھا کہ ان کی بچوں نے جائیداد بنائی جو بہت کم قیمت جس کی شو کی گئی, جبکہ وہ زیادہ قیمت کی تھی. لیکن یہ وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بچے انڈیپینڈنٹ ہیں, لائرز ہیں, میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو پھر ایک بڑے سینئر جج ہیں جاز الاحسن صاحب, انہوں نے بھی جو کارروائی ہو رہی تھی جوڈیشل کونسل میں, اس پہ کوئی بہت سنجیدہ قسم کے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ وہاں پہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی. اور جسٹس مظاہر نقوی کو لگ رہا تھا کہ شاید انہیں سپریم کورٹ ایک طرح سے منقسم ہے. تو جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ بھی اس طرح کے الزامات لگے تھے اور ریفرنس دائر ہوا تھا, تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روک کر تو سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے اس کے اوپر ان کو سنا اور ان کو ریلیف دے دیا. لیکن اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا. عدنان صاحب, ہم ایک اور سینیریو بھی دیکھ رہے ہیں انتخابات کو لے کے, وہ یہ کہ پنجاب اور باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ تو ایک انتخاب کا جیسا بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے. یہ جو نارتھ وزیرستان سائڈ ہے, باجوڑ ہے, اس طرح سے جو دوسرے فار فلنج ایریاز ہیں, وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں. اس طرح کی دہشت گردی کے کدو کا واقعات بھی اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ الیکشنز کو سبوٹاج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی جانب سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا مسلح شدت پسند تنظیمیں ہیں, وہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے, وہ قبائلی جو اضلاع ہیں ہمارے وہاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, ریاست کے اندر ریاست بنانا چاہتے ہیں, اور اس لیے وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو جو ہے سبوتاژ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے, اسی لیے وہ پہلے قطر گئے کہ سفارش کروائیں. قطر کے آپ کو پتہ ہے بہت اچھے تعلقات ہیں طالبان حکومت سے افغانستان کی. پھر انہوں نے بڑی ریکویسٹ کر کے وہاں کا دورہ اپنا رکھوایا. وہاں پہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو آپ روکیں, ٹی ٹی پی وغیرہ کو, مجھے الیکشن تو لڑنے دیں. کیونکہ طالبان جو ہیں
پختون ہیں ان کا دونوں طرف بارڈر کے اثر و رسوخ ہے، اور جو پشین کا علاقہ ہے وہاں پہ قندھار کے جو طالبان ہیں ان کا خاصا اثر و رسوخ ہے. تو مولانا فضل الرحمان بھی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح یہ ان کو کچھ اسپیس مل جائے، لیکن کوئی کامیابی کامیابی تو لگ نہیں رہی ہے. کیونکہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت افغانستان کے، انہوں نے بولا ہے کہ جی آپ جو افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں آپ اس میں نرمی برتیں. ہاں، ان کے ساتھ وہاں پہ مظاہرے بھی ان کے خلاف ہوئے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں افغانستان کے وہ آپ کو پتہ ہے راکی ریلیشن شپ ہے، کوئی اتنا سموتھ نہیں ہے ابھی بھی. لیکن یہ کہ داعش بھی ایکٹیو ہے نا، ایک تنظیم طالبان ہے، ایک داعش ہے، اسلامک اسٹیٹ بھی کہتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ خراسان. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے زیر اثر نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں روک سکتے. یا اسلامک جہاد کے نام سے، تحریک جہاد کے نام سے بن چکی ہے تنظیم، تو ان کو ہم نہیں روک سکتے. تو یہ خطرناک صورتحال ہے. پاکستان کو کافی عرصے سے، یہ بہت طویل عرصے سے اس کا سامنا ہے دہشت گردی کا. اب تو پہلے کی نسبت تھوڑی کم ہے، لیکن ابھی بھی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. اسلم بولیدی صاحب پر تربت میں جو حملہ ہوا ہے، کچھ بلوچ جو گروپ ہیں، جو علیحدگی پسند گروپ ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہیں. کچھ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ بھی ان کو سپانسر کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان انسٹیبل رہے. یہاں پہ امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہوگی تو معیشت بھی ترقی نہیں کرے گی، سرمایہ کار بھی نہیں آئیں گے. تو بات کی جا رہی ہے عدنان صاحب، بلہ جو ہے وہ تو واپس آ گیا ہے، اس کا نشان تو مل چکا ہے، لیکن نون لیگ کے امتحانات کم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کسی کو ناراض نہیں کرنا، لیکن ٹکٹس کے معاملے پر ویسے اختلافات چل رہے ہیں. ہمیشہ ہی ہوتے ہیں شہربانو، یہ جو ٹکٹس ہیں نا، اس کے اوپر ہر حلقے میں 2-3 تگڑے امیدوار ہوتے ہیں. کسی کو ناراض نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کسی سے وعدہ کر لیا جائے کہ بھئی اب جب حکومت بن جائے گی تو آپ کو کوئی اور بڑا عہدہ دے دیں گے، آپ کو سینٹ میں لے لیں گے، آپ کو کوئی بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو ضلع کونسل کا چیئرمین بنا دیں گے، یا آپ کو کسی جگہ سفیر لگا دیں گے، یا کسی بڑی کارپوریشن کا ہیڈ بنا دیں گے. حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. تو لوگ جو ہیں پورا زور تو لگاتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پھر کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کر لیا جاتا ہے. کیونکہ اتنے اختلافات کی وجہ کیا ہے نون لیگ میں کھل کے آ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، تو وہ ایک طرح سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ ہی ہے میدان میں، پنجاب میں خاص طور سے. پیپلز پارٹی جتنے مرضی دعوے کرے، پنجاب میں تو ان کی کوئی خاص پوزیشن نہیں ہے، 3-4 سیٹیں بھی نہیں. نون لیگ کا پی پی سندھ میں تو اتحاد ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے، نون لیگ کا پنجاب میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ آئی پی پی کے ساتھ کچھ ہو سکتی ہے؟ 1-2 سیٹیں ان کو دیں گے. ابھی تو نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ انہوں نے ان کو رعایت دی ہے. ابھی تو اپنے ہی لوگ نہیں ان کے پوری طرح اکوموڈیٹ ہو رہے. لیکن اس سے یہ ہے کہ ان کو جو نون لیگ کو آپ نے بات پوچھی تھی نا کہ وہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ اس کا کیا بنے گا، تو نون لیگ کے معاملہ یہ ہے کہ وہ زیادہ اپنا انحصار کر رہی ہے مقامی بااثر سیاستدانوں پہ. اچھا عدنان صاحب، آپ جاتے جاتے ایک پوائنٹ میں ذہن میں آ گیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا فنی سا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ساری صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح سے سہولتیں دی جا رہی ہیں، معاملات سیٹل ہو رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جیسی حکومت سامنے آئے گی، اور اگر قومی حکومت بنی تو ساڈی نہ ہی سمجھو، ہم حصہ نہیں ہوں گے، تو پھر ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ اپنی بارگیننگ پاور بڑھا رہے ہیں، صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی بارگیننگ سودے بازی کی پوزیشن کو زیادہ مضبوط بنا رہے ہیں کہ اگر ہم آئیں گے تو کوئی بڑی چیز دو گے تو آئیں گے، چھوٹی چیز پہ نہیں آئیں گے. کہ صدر کا عہدہ دو، یا تو میرے والد صاحب کو، یا کوئی لائنز شیئر دو، بڑا حصہ دو، تو پھر ہم حصہ بنیں گے. تو ہر سیاستدان کا حق ہے کہ وہ اپنی سودے بازی کی پوزیشن کو تقویت دے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ حصہ. کیونکہ اب پی ٹی آئی جو بڑی پارٹی ہے اس کو تو بہت حد تک ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا ہوا ہے، تو اب باقی سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ کھانے پینے کو مال ہمارے پاس ہی ہے. تو پھر آپس میں تو زبردست. اسی نوٹ پہ بہت شکریہ آپ کا.